امیر المؤمنین بارگاہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں معرفت کربلا کے تمام مؤمنین کی جانب سے، بالخصوص وہ احباب جو اس لائیو زیارت کا حصہ بنیں گے، اور بالاخص وہ مومنین جو وقتاً فوقتاً دعا اور زیارت کے لیے حکم کرتے ہیں، ان سب کی جانب سے امیر کون و مکان کی بارگاہ میں نائب زیارت ہوں۔ میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ سب کا سلام، آپ کی تمام حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں۔ امیر نجف آپ تمام فقیران نجف کا سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میرے مولا آپ سب کو اپنے اس خوبصورت ایوان کی زیارت نصیب فرمائیں۔ امیر المؤمنین اپنے تمام چاہنے والوں کو نجف اشرف کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائیں۔ جتنے دل متمنی زیارت نجف و کربلا ہیں، مولا آپ سب کی یہ تمنا جلد پوری فرمائیں۔ امیر المؤمنین اپنی ولایت کا صدقہ آپ تمام موالیوں کو جلد نجف آنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، صلی اللہ علیکہ یا ابا الحسن یا ابا تراب، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مولا کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، نائب زیارت ہوں آپ سب کی جانب سے۔ مولا آپ سب کا سلام اور آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں۔ رات کو اگر نجف ہوا تو انشاءاللہ نجف اشرف سے، نہیں تو کربلا معلیٰ سے انشاءاللہ آپ سب کو لائیو زیارت کرواؤں گا۔ سامنے امیر المومنین کی ذریعہ اقدس پہ پیغمبر کا فرمان ذیشان لکھا ہوا ہے، خلقت انا وعلی ابن ابی طالب من نور اللہ۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میں اور علی اللہ کے نور سے خلق ہوئے۔ اور ایک اور حدیث میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ تو مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں آپ سب کی جانب سے نائب زیارت ہوں، مولا آپ سب کا سلام اور آپ کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ رات کو بعد از نماز مغربین تفصیل سے آپ سب کو نجف ہوا تو نجف سے، نہیں تو کربلا معلیٰ سے لائیو زیارت کرواؤں گا۔ والسلام یا علی علیہ السلام مدد۔ عافیہ نور بہن، ایف سلطانہ، سید منتظر مہدی بھائی، زہرا، ڈاکٹر محمد علی، اللہم عجل ولیک الفرج، سیدہ سبیکہ فہیم، سدرہ بطول، مولا آپ سب کا سلام اور آپ کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں۔ جنید بھائی انشاءاللہ نائب زیارت ہوں۔ طیبہ کا مولا سلام قبول فرمائیں۔ ایف سلطانہ بہن انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ مولا کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کر سکیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں یقیناً آپ کی حسرت ہے، زیادہ سے زیادہ دیر امیر المومنین کی ذریعہ اقدس کی آپ زیارت کریں، امیر کی ذری کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی حاجات مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں آپ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کا سلام اور یہ جتنی دعائیں آپ بھیج رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا آپ کا سلام اور یہ ساری حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، محمد علی سلامت رہیں۔ دی منتظر مہدی بھائی آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے دعا گو، سدرہ بطول متین کے لیے دعا گو، سید منتظر، زہرا متین کا مولا سلام قبول فرمائے، سیدہ سویکہ فہیم
اور جتنے نام آپ نے بھیجے ہیں مولا ان سب کا سلام قبول فرمائے۔ یہ اوپر جو آپ کو فانوس نظر آ رہا ہے، یہ جو گرین کلر کا فانوس ہے، ایک تو مولا کی زری کے اوپر وہ بہت بڑا فانوس لگا ہوا ہے۔ یہ جو اوپر یہ زری کے اوپر والا جو گنبد والا حصہ ہے، چاروں کونوں میں ایک ایک فانوس ہے، ایک وہ سامنے، ایک اس کونے میں، اور دو فانوس ان دونوں کونوں میں۔ اس فانوس پہ ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں: علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ۔ ہاں، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ اچھا، آپ نے سنا تو ہے کہ عربی زبان میں ایک زبر زیر تبدیل کرنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اس کی خوبصورت مثال یہ ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہے، جیم نون اور گول تا، جسے تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک ہی لفظ ہے، صرف زبر زیر تبدیل ہوئی ہے، اور دیکھیں کہ معنی کتنا بدل گیا۔ علی حبہ جنہ، جنہ عربی زبان میں کہتے ہیں ڈھال کو۔ علی کی محبت ڈھال ہے، کس چیز سے؟ آتش جہنم سے۔ علی حبہ جنہ، علی کی محبت آتش جہنم سے ڈھال ہے، علی کی محبت آتش جہنم سے بچاتی ہے۔ علی حبہ جنہ، اب یہاں پہ جیم پہ پیش ہے، قسیم النار والجنہ، یہاں جیم پہ زبر آئی تو جنت بن گیا۔ علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ وصی المصطفیٰ حقا، مصطفیٰ کے حقیقی سچے سچے جانشین ہیں، وصی ہیں، امام الانس والجنہ۔ اب جیم پہ زیر آئی تو بالکل معنی بدل گیا، علی امام ہیں جنوں انس کے۔ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ میرے مولا امیر آپ سب کا سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ مولا امیر المومنین آپ تمام دیکھنے والوں کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائیں۔ جتنی تڑپ رکھتے ہیں دل میں زیارت نجف اشرف کی، مولا اتنی جلد آپ سب کو نجف اشرف آنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ ڈاکٹر محمد علی عافیہ نور، زہرا سدرہ بطول، ولی سلیم زادے، سیدہ سبیکہ فہیم، ایف سلطانہ اور دیگر جتنے مومنین دیکھ رہے ہیں، جو دعائیں عصمت فاطمہ، علمدار حسین، یاسین، جتنی دعائیں آپ خلوص سے امیر المومنین کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، میرے مولا آپ کی یہ ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ رات کو اگر میں نجف اشرف میں ہوا تو تفصیل سے انشاءاللہ آپ سب کو زیارت کرواؤں گا نجف اشرف سے، اور اگر کربلا ہوا تو انشاءاللہ بین الحرمین یا حرم امام حسین علیہ السلام سے لائیو زیارت کروائی جائے گی، اور آپ کا سلام اور پیغام مولا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اب بھی امیر المومنین کی بارگاہ میں جتنی دعائیں آپ بھیج رہے ہیں، دعا گو ہوں حلال مشکلات علی ابن ابی طالب آپ سب کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائیں۔ مولا آپ سب کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا آپ سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہاں پہ ابھی ذریعہ اطہر کے جس حصے والی سائڈ پہ میں کھڑا ہوں، یہ بالائے سر ہے۔ مولا امیر المومنین کی قبر مبارک کا جو سر والا حصہ ہے وہ اسی سمت واقع ہے۔ یہاں جہاں پہ ویل چیئر والے یہ زائرین کو زیارت کروائی جا رہی ہے، بہت ہی خوبصورت معلومات امیر المومنین کی ذریعے اطہر کے بارے میں آپ سب کو دینے جا رہا ہوں۔ جو مومنین اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے تو متعدد بار مولا کا یہ معجزہ مجھ حقیر کی زبانی سنا ہوگا۔ میں جب بھی نجف اشرف مولا امیر المومنین کے حرم کی زیارت کرواتا ہوں، بالخصوص ذریعہ اطہر کی جب زیارت کرواتا ہوں، تو مولا کا یہ معجزہ ہر دفعہ مومنین کو سناتا ہوں۔
یہ جس حصے سے ویل چیئر والے مومنین کو زیارت کروائی جا رہی ہے، بالکل اسی حصے پہ، یہ آگے جو حصہ ہے یہ خواتین والی سائڈ پہ ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دیوار ہے، اس کے پیچھے خواتین مستورات زیارت کر رہی ہیں۔ مستورات والی سائڈ سے اس حصے کے قریب اگر آپ دیکھیں تو مولا امیر المومنین کی قبر کے اوپر جو تابوت رکھا ہوا ہے، مولا کا ایک بہت بڑا معجزہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جو آج بھی مولا امیر المومنین کی قبر میں ایک زندہ نشان ہے۔ سارے مولا کا یہ معجزہ سنیں۔ مولا کی جو قبر اطہر کے اوپر تابوت رکھا ہوا ہے، اس تابوت میں 2 انگلیوں کے سوراخ ہیں۔ اچھا، نہ صرف تابوت جو خود امیر المومنین کی قبر اطہر ہے، مولا کی قبر میں بھی اس جگہ پہ 2 انگلیوں کے سوراخ ہیں۔ اچھا، وہ کیسے سوراخ ہیں؟ جو زیادہ معروف واقعہ ہے ان 2 انگلیوں کے سوراخ کے بارے میں، پہلے آپ کو وہ سناتا ہوں۔ وہ یہ ایک کافر بادشاہ تھا جس کا نام تھا مرہ بن قیس۔ مرہ بن قیس ہر وقت دربار میں بیٹھے اپنے اجداد کی بہادری کے قصے لوگوں کی زبانی سنتا تھا اور اپنی خاندانی شجاعت پہ بڑا ناز کرتا تھا کہ میرا خاندان بڑا بہادر ہے۔ تو ایک دن اس نے اپنے کسی بزرگ وزیر سے پوچھ لیا کہ میرے فلاں جد جو اتنا بہادر تھا، اسے قتل کس نے کیا، مارا کس نے؟ تو لوگوں نے بتایا آپ کا وہ فلاں جو بڑا بہادر تھا اسے علی نے قتل کیا۔ یہ کہتے ہیں علی کہاں پہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ علی کو تو دنیا سے گزرے ہوئے کئی 100 برس ہو چکے ہیں۔ یہ مرہ بن قیس نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ علی کی قبر کہاں پہ ہے؟ لوگوں نے بتایا علی کی قبر شہر نجف میں ہے۔ یہ ملعون اپنا لشکر لے کر نجف اشرف آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں علی کو قبر سے نکال کے ایسی سزا دوں گا، علی کی قبر پہ میں اتنا ظلم کروں گا کہ جس نے میرے اجداد کو قتل کیا۔ کافر تھا یہ ملعون۔ جب نجف پہنچا، نجف کے لوگوں کو پتہ چلا، بہت بڑا لشکر اس کے ساتھ تھا، نجف کے لوگوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ اس ملعون نے اپنے لشکر کو ساتھ لے کے شہر نجف کا محاصرہ کر لیا۔ ایک عرصے تک شہر نجف کا محاصرہ رہا، تو آخر نجف کے لوگوں نے امیر المومنین سے توسل کیا، مولا ہم آپ کے جوار میں اس لیے رہ رہے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے پروردگار ہم سب پہ نعمت فراواں کرے۔ مولا یہ ملعون اگر ہم شہر کے دروازے کھول دیں، یہ آپ کی قبر اطہر کی حرمت کو پامال کرے گا۔ تو امیر المومنین نے کسی بزرگ کے خواب میں آ کر کہا، حکم دیا کہ شہر نجف کے دروازے کھول دو اور اسے میری قبر تک آنے دو۔ نجف شہر کے دروازے کھول دیے گئے، مولا کی قبر اطہر آپ کے سامنے ہے۔ آج امیر المومنین کی ذریعہ اقدس پہ کھڑے ہو کر مولا کا یہ معجزہ سنیں، یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ شہر کے دروازے کھولے گئے، یہ ملعون اپنے لشکر سمیت امیر المومنین کے حرم میں آیا اور ذریعہ امیر المومنین کے قریب کھڑے ہو کے کہتے ہیں علی اٹھ، قبر سے باہر آ، میں دیکھتا ہوں تو کتنا بڑا بہادر ہے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ گستاخی کی، اسی جگہ پہ بالکل یہاں مولا امیر المومنین کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے اس ملعون نے یہ جملہ کہا۔ اب جو 2 انگلیوں کے سوراخ ہیں مولا علی علیہ السلام کی قبر میں، جو آپ کو پہلے میں نے بتایا، ابھی تک وہ سوراخ مولا کی قبر میں موجود ہیں۔ اسی جگہ سے جہاں پہ اب 2 سوراخ ہیں، پہلے وہاں پہ سوراخ نہ تھے، مولا کی قبر اطہر سے 2 انگلیاں مولا نے باہر نکالی۔ جہاں پہ اب وہ انگلیوں کے سوراخ ہیں، اسی جگہ سے مولا کی 2 انگلیاں باہر نکلیں اور 2 انگلیوں کی مدد سے مولا امیر المومنین نے اسے درمیان سے چیر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جیسے مولا امیر المومنین کی تلوار ذوالفقار کا آگے سے منہ بنا تھا، ویسے ہی امیر المومنین کی قبر مبارک سے 2 انگلیاں نکلیں اور مولا نے اس ملعون کو درمیان سے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جیسے ہی یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر زمین پہ گرا تو فوراً سیاہ پتھر بن گیا۔ اچھا، جہاں سے امیر المومنین کی انگلیاں نکلی تھی قبر اطہر سے، ابھی تک وہ انگلیوں کے سوراخ موجود ہیں۔ جو اندر مولا کی قبر مبارک ہے اس میں بھی انگلیوں کے سوراخ ہیں، اور جو اوپر تابوت قبر رکھا ہوا ہے اس میں بھی انگلیوں کے سوراخ ابھی تک موجود ہیں۔ اگر اس سائڈ سے جس حصے کی طرف میں کھڑا ہوں، اس حصے کی طرف سے آ کر آپ زیارت کریں، مولا آپ سب کو بلائیں،
آپ سب کو یہ سعادت نصیب ہو۔ اس سمت سے جب آپ زیارت کرتے ہیں تو ابھی تک امیر المومنین کی قبر میں وہ 2 سوراخ موجود ہیں۔ تو یہاں سے مرہ بن قیس کو امیر المومنین نے سزا دی تھی، اور جیسے ہی یہ ملعون سیاہ پتھر بن کے زمین پہ گرا تو کئی سالوں تک یہ پتھر مسجد کوفہ کے باہر رکھا ہوتا تھا، اور اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی نجس جانور، کتا یا اس قسم کا کوئی جانور اس کے قریب سے گزرتا تو اس پتھر پہ پیشاب کر کے گزرتا تھا۔ یہ امیر المومنین کے دشمن کی سزا ہے۔ جن مومنین نے ویڈیو کو لائک کیا، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میرے مولا امیر المومنین آپ سب کو اس کی جزا دیں۔ امیر کی عزت بھری بارگاہ سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، میرے مولا آپ سب کو ہمیشہ مرتے دم تک، آخری سانس تک اپنی ولایت پہ قائم رکھیں۔ اللہم ثبت قلوبنا علی ولایت علی ابن ابی طالب۔ پروردگار ہم سب کے دلوں کو ولایت امیر المومنین پہ ثابت قدم رکھ، ہم سب کو امیر المومنین کی معرفت عطا کر۔ پروردگار ہم سب کو اس زندگی میں امیر المومنین کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ساقی حوض کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر نوش کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہم سب کو ویسا بننے کی توفیق دے جیسا امیر المومنین چاہتے ہیں۔ امیر المومنین کے تعلیم دیے گئے احکام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین۔ ثانی مہتا، سدرہ بطول، عظمہ بطول، اقصی نواز، سیدہ سبیکہ، ایف سلطانہ، ولی سلیم زادے، جتنے مومنین دیکھ رہے ہیں آپ سب کے لیے امیر المومنین کی عزت بھری بارگاہ سے دعا گو ہوں۔ میرے مولا آپ سب کا سلام اور آپ کی ساری حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بوتراب کے بدلے۔ سلام اللہ علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین۔ مومنین ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین تک ویڈیو سجیسٹ ہو، اور کربلا سے تو آپ روز ہی زیارت کرتے ہیں، نجف اشرف کی زیارت بھی مومنین اس چینل کے توسط سے امیر المومنین کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کر سکیں۔ اوپر پیغمبر کی حدیث لکھی ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب اخی، علی میرے بھائی ہیں، و منی اور علی مجھ سے ہیں، و انا من علی اور میں علی سے ہوں۔ اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ زیارت کر لیں۔ بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ۔ بعد از نماز مغربین اگر نجف ہوا تو نجف اشرف سے، اگر کربلا ہوا تو کربلا معلیٰ سے آپ کو لائیو زیارت کرواؤں گا۔